اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں ماضی میں۔ یہ 1986 کا ایک بڑا ہی روح پرور کہہ لیں اور ایک نہ بھولنے والا حقیقی واقعہ ہے، جس نے مجھے دوبارہ سے دنیا میں اسلام میں داخل کیا، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نام پہ پیدا کیا تھا، مسلمان پیدا کیا تھا، مگر اس نے ایک نیا باب میرے سامنے اسلام کا کھول دیا اور اللہ کے رستے پہ دوبارہ سے چلا دیا۔ اور یہ بات ہے فیبروری 1986 کی بات ہے۔ فیبروری نہیں، سپٹمبر۔ میرے والد صاحب، جن کا میں نے اپنے پچھلے واقعے میں ذکر بھی کیا تھا، پیر سید محمد خالد شاہ بلخی بخاری، ساندہ شریف میں فوت بھی ہوئے۔ تو ان کی فوتگی پہ جس طرح ہم لوگ چالیسواں کرتے ہیں، چالیسواں تھا تو مجھے سعودی عرب سے ٹیلی فون آیا۔ میرے چھوٹے بہنوئی ہیں، ان دنوں میں الحاج ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور لاہور میں آج کل وہ بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کرتے ہیں، بڑے منجھے ہوئے آدمی ہیں۔ اس دنوں میں وہ اپنے سلسلہ روزگار کے لیے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ تو انہوں نے مجھے 40ویں والے روز، ٹائم تو پتہ نہیں دوپہر تھا یا شام تھا، فون کیا۔ ان دنوں میں ابھی موبائل نہیں آئے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا لوکل فون پہ، لینڈ لائن پہ، کہ بھائی جان، وہ ذرا تھوڑا تیز تیز بولتے ہیں اردو، بھائی جان میں نے شاہ صاحب کے لیے آج عمرہ کیا ہے اور میں مکے سے ہی آپ کو فون کر رہا ہوں اس وقت۔ میں نے کہا یار بہت شکریہ، اور ان کو دعائیں دینے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کیونکہ ان کے وہ سسر لگتے تھے۔ تو بات ہوتے ہوتے تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب، میں انہیں بلاتا ہوں، شاہ صاحب بلاتا ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہیں لیکن ہم ایک جیسے ہیں اور دوستی بڑی ہے میری ان کے ساتھ۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، آپ نے میرے لیے بھی عمرہ کر دینا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب، اگر میں آپ کے لیے بھی عمرہ کر دیتا تو آپ حیات ہیں تو آپ پہ عمرہ واجب ہو جانا تھا وہاں پہ آنا۔ اوہو، میں نے کہا پھر تو ضرور یار کر دو، تاکہ جو مجھ پہ واجب کرے گا وہاں پہ آنا، وہ لے کے بھی تو جائے گا نا، لے کے جانے والا بھی تو وہی ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی لے لوں، قدم بھی اٹھا لوں۔ لو جی، وہ بات آئی گئی ہو گئی، میں بھی بھول گیا، بات چلی گئی، مگر وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ میں کہاں سے بول رہا تھا یہ اسے پتہ ہے، وہ کہاں سن رہا تھا، وہ تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ تو بس جی، 2 سال گزر گئے اس بات کو، مجھے بھی بھول گئی بات، لوگوں کو بھی بھول گئی بات۔ اس نے مجھے ٹیلی فون پہ کی، میں نے اس سے کی، بات آئی گئی ہو گئی، جس طرح ہوتی ہے، روز باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اٹ واز ویری نارمل، اٹ واز ویری ریگولر، کچھ بھی نہیں تھا۔ 1988 آ جاتا ہے۔ تو فیبروری 1988 میں واپس جا رہا تھا امریکہ، تو اچانک ہی پروگرام بنا، تو میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو ساتھ چلتے ہیں، عمرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایئر لائن والے کے پاس، اپنے ٹریول ایجنٹ کے پاس، تو میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں تو میری ٹکٹ کنفرم کر رہے ہو، امریکہ کے لیے، کینیڈا کے لیے جانا تھا میں نے اپنے کام کے سلسلے میں، تو یار یہ کیوں نہ ہو کہ میں عمرہ کرتے چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بخاری صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ تو میں نے کہا ذرا حساب کتاب لگاؤ، اور وہ بھی حساب کر رہا تھا کہ کتنے پیسے لگیں گے، کیا کرنا ہوگا، شیڈول کدھر سے کیسے روٹ بنے گا۔ تو میں نے کہا، میرے دل میں ایک دم سے آئی کہ یار میں اپنی والدہ کو ساتھ لے جاؤں تو کہتا ہوں امریکہ کے لیے، میں کہ نہیں، امریکہ کے لیے تو وہ راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی امریکہ میں، بزرگ تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، سعودیہ عمرہ کر لیں تو وہ عمرے سے واپس آ جائیں، میں آگے چلا جاؤں۔ لو جی،
وہیں پہ وہ بات ہوئی، اس نے پروگرام بنا دیا، میں نے اسے پیسے دے دیے، پاسپورٹ بھی بننے کے لیے کہہ دیا کہ وہ بنوا لے گا. میں نے کہا کہ آ جانا، میں تصویریں وغیرہ کا سارا بچہ تھا اپنا ہی تھا ٹریول ایجنٹوں کے ساتھ، چونکہ میرا کام بہت زیادہ تھا آنا جانا. تو لو جی، میں نے پیسے بھی دے دیے. گھر آیا، میں نے کہا والدہ سے، تیاری شروع ہو گئی. ہم فیبرری کے میرا خیال دوسرا ہی ویک تھا، یہ اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم جدے اتر گئے، جدے سے ہم گاڑی لی اور مکے آ گئے، ہوٹل میں سامان رکھا اور مکے کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہو گئے. اس وقت صبح کوئی تہجد کا ٹائم ہونے والا تھا اور موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا تھا. اور جیسے ہی ہم نے طواف کی شروع کی، تیاری شروع کی، یعنی طواف کرنا شروع کیا، پہلے پہ ہی ابھی پہنچے ہیں تو وہ جو باب رحمت ہے، جسے پرنالہ اردو میں کہتے ہیں، باب رحمت پہ ہم پہنچے ہیں تو بارش شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد بارش ہوئی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹا، خالی نہیں تھا، بس کچھ کچھ لوگ پھر رہے تھے نا، کیونکہ اللہ کا گھر تو کبھی خالی ہوا ہی نہیں ہے. طواف کر رہے تھے لوگ، سحری کا وقت تھا تو ہم بھی پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے، باب رحمت کے نیچے. اس کی رحمتوں سے نہا لیا ہم نے بھی، پانی میں سے نہائی جا رہے ہیں اور ہم نے طواف شروع کر دیا. ابھی بات جو سنانے والی ہے نا، وہ زندہ و جاوید جو ہستی ہے اس کی بات سنانے والی ہے کہ وہ جب کسی کو اپنا لیتا ہے یا جب کوئی اسے یاد کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اسے بھولتا بھی نہیں ہے. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کب میں نے کیا بات کی تھی. تو ابھی آدھا چکر لگا ہے، میں اپنی والدہ کو ساتھ ساتھ چل رہا ہوں ان کے، تو ایک دم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے کہ تو کیا سی کہ جیڑا میرے تے واجب کرے گا اتھے جانا وہ مینوں لے کے بھی آئے گا، تو لے تینوں اج اسی لے آئے اپنے گھر. آپ یقین کریں، یہ میری بات پورے خاندان والوں کو پتہ ہے. میں ایک دم سے گھبرا گیا کہ یہ آواز کیا آئی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں تھا اس کا. اور ایک دم سے پھر وہ سارا کچھ یاد بھی کروا دیا گیا مجھے ذہن میں. میں نے کہا، میں اپنی والدہ کو آپا کم کہتے تھے، آپا جی تسی آواز سنی ہے؟ ایک ہی آواز ہے. میں تو کوئی آواز نہیں سنی. میں کہا آپا جی آواز آئی ہے کہ تو کیا سی کہ جڑا میرے تے عمرہ واجب کرے گا وہ مینوں لے کے بھی آئے گا اتنے عمرے لی، تو لے اسی تو اپنے گھر لہن دئی. میری ماں نے مجھے تو گلے لگا لیا، لپٹ گئی مجھ سے کہ زاہد تیرا تے عمرہ قبول ہو گیا، تین تو آپ لے کے آئے نے، وہ تین تے آپ لے کے آئے گھر والا، میرے لیے بھی دعا کر. اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے. میری والدہ کو کہنے لگی میرے لیے بھی دعا کر. میں تو اس کا دیا نہیں دے سکتا، اس کے احسان ہی ہیں مجھ پہ اتنے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور ہم نے اس طرح طواف پورے کیے اور شکرانہ ادا کرتے رہے. یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے یاد کیا تھا وہاں پہ، اس طرح سب کو موقع دے، سب تیرے رستے پہ چلیں. جو بھی دعائیں تھیں جو اس نے میرے دل میں ڈالی میں نے مانگ لی، اور وہی اس کا لے جانا ہے، وہی اس کا میرے اپنے رستے پہ چلانا ہے. یار چل کے تو دیکھو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، چل کے تو دیکھو. وہ خود ہی ہاتھوں ہاتھ آپ کو ساتھ چلا لے گا، خود ہی رستے بنا دے گا، خود ہی آپ کے رستے آسان کر دے گا، آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، مگر دکھاوا نہیں، مانگیں اس سے، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں. پھر آپ اس کے ہوں اور وہ آپ کا ہو جائے گا، رستے اپنے خود دکھا دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے تک پہنچنا چاہتے ہیں میں ان کو اپنے رستے خود دکھا دیتا. تو یار اتوں تو جھوٹ نہیں بولیا جاتا نا، میں تسی تو جھوٹ بولنے آؤ تو نہ بولتا. ازما لو، وہ تو کہتا ازما لو مجھے، آؤ باہر آؤ کرو. کبھی کسی بندے کو، نیک کو، اللہ کے بندے کو شیطان نے کہا نا کہ ایڈا تو مسلمان ہے تو جا کے کوٹھے تو چھال مار، ہاں وہنے آئی اللہ تیرا تینوں بچاندہ ہے کہ نہیں، ازما لے اپنے اللہ نو. کہنا نہیں، یہ کام اللہ کا ہے ازمانا، میرا کام تو اس سے مانگنا ہے. تو اسے منگ لیے، منگاں گے تو پھر ازمائے گا بھی نہیں، سانو معاف کر دے گا. ازمائشاں تو اللہ معاف کرے کو اسی پوری نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی آسانیاں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی آسانیاں رکھے. چلیں اس جہاد میں میرے ساتھ چلیں، بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں اور بس پھر چلتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے، خوش آباد کرے.
اور ہر شر اور برائی سے بچائے رکھے، بیماریوں سے بچائے رکھے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔